آج میں یقین کریں، میں پچھلے 30 سال سے خواجہ طارق رحیم کو، چلے میں نام نہیں لیتا، میں وکیلوں کو وہاں جا میں ان کے بارے میں پڑھتا رہا ہوں، سنتا رہا ہوں. آج مجھے جتنا کچھ وکیل ایکسپوز ہوئے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایلیٹ نیٹ ورک اس ملک میں کام کیسے کرتا ہے، اور وہ اپنا پرسیپشن کیسے کریٹ کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ ارب پتی کیسے بنتا ہے. اتنے پیسے لیتے ہیں، آدھے جج کو دیتے ہیں، آدھے خود رکھتے ہیں، اور کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. او بڑا کامیاب وکیل ہے جی، بڑا کامیاب وکیل ہے. آج 2 منٹ میں انہوں نے ادھر وکیل تھے، ادھر وہ قابلیت کٹ کے رکھ دی تھی ججا نے. تو یہ دیکھیں، یہ تو میں نے آغاز میں کہا کہ پتہ چل گیا کہ وکلا کے پاس دلائل کیا اور تیاری کیا تھی. بالکل، تو یہ ہوتی ہے شفافیت سے ہمیں پتہ چلا. اب آئے گا مرحلہ احتساب کا. اب میں تو کبھی، اب اس وکیل کی آج تو مارکیٹ ختم ہو گئی، یہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں. اگلے وکیل بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، جج بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. جو غلط کام کرے گا، جو صحیح کرے گا وہ کرے گا. تو میرے خیال میں میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ جو ریئل ایشوز ہیں نا، اندر جو ڈسکس ہوا آج، بہت اچھے اچھے پوائنٹس آئے ہیں، اتنی خبریں اس میں سے نکلتی ہیں کہ میں حیران ہوں. تو ہمیں بھی سوالات کچھ ایسے اس میں اٹھائیں جس سے عوام کو اس کا فائدہ ہو. ایک آخری بات، اور میں یہ میری خواہش ہے اور میری اپیل بھی ہے کہ یہ ججز حضرات جو ہیں وہ اردو میں بات زیادہ کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی عدالتی کارروائی پاکستان کی اردو میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی بالکل، کم از کم اردو بولیں، زیادہ سے زیادہ. جہاں انگریزی کی ضرورت ہے بولیں، عوام تو سمجھے، اور عوام سمجھ رہی ہے. زیغم صاحب نے باربر کی اگزامپل دی ہے نا، عوام سمجھ رہی ہے.